اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الحجر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 380 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الحجر، یہ باب ہے سورہ حجر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی نوح بن قیس الحدانی سے، انہوں نے عمرو بن مالک سے، انہوں نے ابو الجوزاء سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، انہوں نے فرمایا کانت امرأۃ تصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسناء من احسن الناس. ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، لوگوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی. وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. تو لوگوں میں سے بعض اس کی وجہ سے آگے بڑھتے تھے تاکہ وہ پہلے صف میں کھڑے ہو اور اس عورت کو نہ دیکھے، اور بعض لوگ پیچھے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ بالکل آخری صف میں کھڑے ہوتے تھے. فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِن تَحْتِ إِبْطَيْهِ، پس جب وہ رکوع کرتے تو اپنے بغل کے نیچے سے دیکھتے. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ جل شانہ نے یہ نازل فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے آگے ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَرَوَى جعفر بن سلیمان هذا الحدیث عن عمرو بن مالک عن ابی الجوزاء نحوہ. جعفر بن سلیمان نے یہ روایت عمرو بن مالک سے، انہوں نے ابو الجوزاء سے اسی طرح نقل کی ہے. ولم یذکر فیہ عن ابن عباس، اور اس میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا واسطہ ذکر نہیں کیا. وہذا اشبہ ان یکون اصح من حدیث نوح، اور یہ زیادہ مشابہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو نوح کی روایت سے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عثمان بن عمر سے، انہوں نے روایت کی مالک ابن مغول سے، انہوں نے جنید سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا لجہنم 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. باب منہا لمن صلی الصیف علی امتی او قال علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو امت محمدیہ پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت پر تلوار اٹھائے، یا فرمایا کہ امت محمدیہ پر تلوار اٹھائے، تو ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ الا من حدیث مالک ابن مغول، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر صرف مالک ابن مغول کے طریق سے.
جی عزیز طلباء کرام، سورہ حجر کی آیت نمبر 24 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے، قوموں کے تقدم اور تأخر کا بھی، انسان کی زندگی اور موت کا بھی۔ لہٰذا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ایک مقررہ وقت اور اندازے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان دنیا میں مرتا ہے تو وہ بھی اپنا مقررہ وقت پر ہی اپنی زندگی گزار کر زندگی کے دن پورے کر کے ہی مرتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے علم میں ہی ہے کہ پہلے کون مرے گا بعد میں کون مرے گا۔ عزیز طلباء کرام، حضرت ابو الجوزا اوس ابن عبداللہ ربعی نام ہے ان کا، انہوں نے بطور مثال اس آیت کی ایک اور تفسیر یہاں پر اس روایت میں پیش فرمائی کہ ایک عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی وہ انتہائی حسین اور جمیل تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ابتدا میں آنے کی کوشش کرتے تاکہ بالکل پہلے صف میں اپنے لیے جگہ بنائیں اور ان کی نظر اس عورت پر نہ پڑے تاکہ فتنے سے امن میں رہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر تاخیر کرتے اور مردوں کے پچھلے آخری صف میں کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ جب وہ رکوع کرنے جاتے تو پھر اپنے بغلوں کے نیچے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ جو صفوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اپنے ایمان اور نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو جان بوجھ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ارادے اور ان کے حرکات بھی ہم جانتے ہیں۔ اس روایت کو عزیز طلباء کرام ایک سند اس کی جعفر ابن سلیمان کی ہے، اور وہ اس کو ابو الجوزا پر روک دیتے ہیں، یہاں پر اس کو آگے ذکر نہیں کرتے، یعنی اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابن عباس، اور ایک یہی سند ہے جو یہاں پر ذکر ہوا نوح ابن قیس الحدانی نے کہ وہ اس کو حضرت ابو الجوزا سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں راوی نوح ابن قیس الحدانی اور جعفر ابن سلیمان، یہ دونوں راوی اپنے اپنے جگہ پر صدوق ہیں، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جعفر ابن سلیمان کی جو روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کے مشابہ ہے کہ وہ نوح کی حدیث سے زیادہ صحیح ہوں۔ اگلی روایت جو اس سلائیڈ میں عزیز طلباء کرام یہاں پر ذکر ہوئی، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 44 کی تفسیر میں ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ تو اس روایت میں لجہنم سبعۃ ابواب، اس کا تذکرہ ہوا کہ جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت پر تلوار اٹھاتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جو حکومت وقت سے بغاوت کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو علي الحنفي عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو علی الحنفی سے، انہوں نے ابن ابو ذئب سے، انہوں نے مقبوری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ ام القرآن ام الکتاب اور السبع المثانی ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی حسین ابن حریث نے، انہوں نے روایت کی فضل ابن موسیٰ سے، انہوں نے روایت کی عبد الحمید ابن جعفر سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، یہ اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ قال ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی وہی مقسومۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ اللہ جل شانہ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، اور یہی سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور اسی کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بانٹی ہوئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے اس میں مانگا، یعنی سورہ فاتحہ میں اس نے جو بھی مانگا اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز بن محمد سے، انہوں نے علاء بن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی وهو يصلی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، فذکر نحوہ بمعنہ، پھر انہوں نے اسی طرح کی ہم معنی روایت ذکر کی۔ حدیث عبد العزیز بن محمد اطول و اتم، عبد العزیز بن محمد کی یہ روایت طویل اور زیادہ اتم ہے۔ وہذا اصح من حدیث عبد الحمید بن جعفر، اور عبد الحمید بن جعفر کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ وہکذا روا غیر واحد عن العلاء بن عبد الرحمن، اور اسی طرح روایت کی ہے کئی حضرات نے علاء ابن عبد الرحمن سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ حجر کی آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے تحت 7 مثانی سے ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ اور اس کی فضیلت میں ہم نے پڑھا تھا، لہٰذا یہاں پر اس کی تفسیر کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے کئی نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، 7 مثانی وغیرہ، اور ان کی تمام اکثر فضیلتیں ہم نے وہاں پر بیان کر دی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا احمد بن ابی الطیب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قیس عن عطیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی احمد بن ابو الطیب سے، انہوں نے روایت کی مصعب بن سلام سے، انہوں نے عمرو بن قیس سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذلك لآیات للمتوسمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی کامل فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ جل شانہ کے نور سے ڈرتا ہے،
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت پڑھی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، کہ بے شک اس میں، یعنی چونکہ ماقبل میں قوم لوط کی تباہی کا واقعہ ذکر ہوا تھا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں بصیرت والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے۔ وقد روی عن بعض اہل العلم فی تفسیر هذه الآیہ، اور بعض اہل علم حضرات سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین قال للمتفرسین، یعنی متوسمین سے مراد متفرسین ہے، اور متفرسین کہتے ہیں تاڑنے والوں کو، اور یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر عن ليث بن ابي سليم عن بشر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون۔ ہمیں روایت کی احمد بن عبدة الضبی نے، انہوں نے معتمر سے، انہوں نے لیث بن ابی سلیم سے، انہوں نے بشر سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال عن قول لا الہ الا اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی وہ ایمان کیوں نہیں لائے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، انما نعرفہ من حدیث لیث بن ابی سلیم، ہم اس کو جانتے ہیں لیث بن ابی سلیم کی روایت سے۔ وقد رواہ عبداللہ ابن ادریس عن لیث بن ابی سلیم عن بشر عن انس بن مالک نحوہ ولم یرفعہ، اور اس کو عبداللہ ابن ادریس نے لیث بن ابی سلیم سے، انہوں نے بشر سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے اسی طرح نقل کی ہے اور اس کو موقوف نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت سلائیڈ کی جس میں اتقوا فراست المؤمن والی روایت ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 75، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ تو اس آیت کریمہ میں متوسمین، اس کی مختلف تفاسیر مختلف حضرات سے مروی ہیں۔ متوسم وہ شخص ہے جو علامات و قرائن کو دیکھ کر اپنی فراست اور ذکاوت سے پوشیدہ بات کا اندازہ لگا لے، پتہ لگا لے۔ توسم الشیء فیہ، یہ کہا جاتا ہے کسی چیز میں بالکل اس کو گہرائی سے دیکھنا، عقل و فراست سے جان لینا یا علامت سے پہچاننا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے متوسمین کی تفسیر یہ ناظرین کے ساتھ کی ہے، غور کرنے والوں سے، ناظرین غور کرنے والے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر معتبرین یعنی سبق حاصل کرنے والوں کے ساتھ کی ہے، اور ان دو حضرات کے علاوہ حضرت مقاتل رحمہ اللہ نے متفکرین کے ساتھ تفسیر کی ہے، متوسمین کی، متفکرین سوچنے والوں سے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے وہ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی متفرسین کے ساتھ، تاڑنے والوں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی یہاں پر اس لیے ذکر فرمائی کہ یہ اس حدیث کے ساتھ بالکل مشابہ ہے، قرینہ اس پر ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہی حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر راجح آ رہی ہے اور حدیث مبارک اس کا قرینہ ہے۔ دوسری روایت جو سلائیڈ میں یہاں پر ذکر ہوئی عزیز طلباء کرام، یہ سورہ حجر کی 3 آیات 91، 92، 93، الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین،
عما کانوا یعملون، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو جھوٹا ٹھہرایا ہے تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ان کے ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے، یعنی قرآن کو جھوٹا ٹھہرانے کے علاوہ یہ لوگ جو بھی کچھ کرتے رہے ان سبھی اعمال کی باز پرس ان سے کی جائے گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔